بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسمار نے کہا، میرا خیال ہے کہ محراب نے چاشت وقت بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ری خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ عز و جل اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ عز و جل اس پر رحم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اس کی کڑیوں کے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی، اور اس کے ستون بھی کڑیوں کے ہی رکھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتیاں کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچھوں سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگون سے بنائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی حدیثیں سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گھونٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم میں سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جڑنے لگی اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جس سے عمار جنت کی دعوت دیں گے، اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔